روشن روشن نور نور ہو گیا. فرماتی پھر اس کے بعد آپ فرماتی میری آنکھ کھلی, میں نے ایک آدمی کو جا کر کے جو کہ کتاب کا علم رکھتا تھا, اس کا نام برقہ بن نوفل تھا, میں نے اس سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا سورج میرے گھر آیا ہے. اس نے کہا اے خدیجہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو کوئی عام عورت نہیں ہے, تیرے گھر ایک دن اللہ کا حبیب آئے گا, آخری رسول آئے گا. کہتی بشارت تو میں سن رہی تھی مگر میرے باپ کا ہو گیا انتقال, ان کے باپ خویلد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد بھائی بھی انتقال کر گیا. اب پوری ذمہ داری تمام چیزیں ان کے اوپر آ گئی. اب یہ کہتی مکے والے مجھے ستانے لگے, میری بکریاں بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے وہ تو چر گئی, میرے اونٹوں کو بجائے وہ بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے اونٹ کہیں بھاگ گیا, کہیں وہ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. کہتی میں پریشان ہو گئی. میں نے ابو طالب کو بلایا, میں نے کہا ابو طالب آپ مکے کے سردار ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیں اور میرے لیے کچھ میری مدد کریں کہ لوگ میرے ساتھ نقصان کرتے ہیں. میں تاجرہ ہوں اور میں تجارت اپنے آپ کرتی نہیں. سیدہ خدیجہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بے پردہ نہیں ہوئی, اتنی بڑی تاجرہ تھی, مگر یوں نہیں کسی سے بھی بات کر لے, یوں نہیں میاں کہ معاذ اللہ. آج کل کے زمانے کی عورتوں کو دیکھو, اللہ اکبر کیسے بے شرمائی اور بے حیائی کے ساتھ غیر مردوں سے بات کرتی ہے. وہ اسلام نہیں لائی تھی تب بھی کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتی تھی, پہلے اپنی خادمہ نفیسہ سے بات کرتی تھی. نفیسہ جا کر کے میسرہ سے بات کرتا تھا اور میسرہ سے بات کرتی تھی اور پھر میسرہ جا کر کے سامنے والی پارٹی سے بات کرتا تھا. یعنی آپ نے کسی خیر مرد سے کبھی بے حجابانہ گفتگو نہیں کی. کیا مطلب ہے؟ کرتی کیسے؟ میرے حضور کے نکاح میں جو آنے والی تھی, اللہ اکبر, میں کیسے کرتی؟ سیدہ خدیجہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. ابو طالب بولے میں تو مکے کے باہر بھی نہیں جا سکتا. کہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, آپ کا بھتیجا میں نے سنا ہے, آپ کا ایک بھتیجا ہے جس کی شرافت کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں, جس سے زیادہ صادق اور امین کوئی نہیں. کہا بات تمہاری ٹھیک ہے, کہ وہ پورے دن کماتے ہیں اور شام کو اپنے پیسے کسی غریب کے گھر دے آتے ہیں. کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے, کہا تو پھر آپ اپنے بھتیجے کو بھیج دیں. سیدہ خدیجہ نے کہا تو جناب ابو طالب بولے میں ایسے نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ میرا بیٹا بڑا غیرت مند ہے, وہ ایسے آئے گا نہیں. سیدہ خدیجہ کہتی میں نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس کے بعد میں نے اپنی خادمہ کو بھیجا. کہتی اب سنیں, اب وہ بیان کرتی ہے, خاص بات بیان کر رہا ہوں, یہاں پر توجہ کریں, غور کریں. وہ کہتی ہے میں نے جب میرا گھر جو تھا نا اس کا وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ رخ بیان کر رہی ہے, لوکیشن بیان کر رہی ہے. کہتی جب سورج نکلتا تھا تب بھی میرے گھر میں نور نہیں آتا تھا, روشنی نہیں آتی تھی. جب سورج ڈوبتا تھا تب بھی میرے گھر میں دھوپ نہیں آتی تھی. کہتی اس دن میں جھاڑو یا کچھ چھپ کے کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا, نور ہی نور, روشنی ہی روشنی. میں سمجھی یا اللہ کہیں نظام شمسی تو نہیں بدل گیا ہے. کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا کہ سورج نے راستہ تو نہیں بدل دیا, تو میں نے دیکھا سورج نے راستہ نہیں بدلا تھا, پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا اور چہرے کے نور کا یہ عالم تھا کہ میرے گھر میں چھن چھن کے نور آ رہا تھا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کی زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا خبر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتی اس حسن مبارک پر قربان جاؤں. کہتی ان کی سب سے خاص بات یہ لگی کہ اور مرد آتے تھے تو تاک جھانک کرتے تھے دیکھیں خدیجہ کیسی ہے, مگر یہ پہلا شخص دیکھا جس کی نظریں جھکی تھی. ادھر دیکھیں میری بات سن لیں. حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹے 8 نبیوں سے ملا, 800 باتیں سیکھی, 800 میں سے 8 چھاٹی, اور 8 میں سے ایک ضروری بات تجھے بتا رہا ہوں جو میری نظر میں سب سے ضروری ہے, وہ یہ کہ جب کسی کے گھر جائے تو اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھنا. یہ نہیں کہ راستے سے نکلے تو سارے پوسٹر پڑھ لے, یہ نہیں کہ راستے سے نکلے تو پھر یہ سب ساری چیزیں بیکار کر دیں. سمجھ رہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا. فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیرے دل میں نور بھی پیدا فرمائے گا اور تیری عبادت میں سرور بھی پیدا فرمائے گا. کہتی ان کی نظریں جھکی تھی اور جب وہ گویا ہوئے نا, سنا ہے بولے تو بالوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. سنا ہے دن کو اس کو تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. فرماتی میں نے عرض کی میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے. کہتے گفتگو اتنی شائستہ میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی, نرم گفتگو, آسان گفتگو, ٹھیک ہے
کہتے میں نے میسرہ سے کہا دیکھ اب کے جس کے ساتھ بھیج رہی ہوں نا بڑا انسان ہے، اس کی غلامی کرنا، آگے مجھ سے مت بولنا۔ میسرہ کہتے ہیں مجھے تو پہلی پتا تھا، میں تو ہوئی غلام اور غلامی میرا مقدر ہے، مگر کہتا ہے جب سفر تھوڑا لمبا چلا نا تو پھر میرا دل آ گیا۔ وہ تو کہتی تھی کہ غلام بن کے ہی رہنا، کہتی وہ ذات ایسی تھی، وہ کہتا ہے میسرہ اگر میں نہ بھی چاہتا نا پھر بھی غلام بن جاتا، وہ ذات ہی ایسی تھی۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا تو میرے اوپر سورج نہیں آیا، ان کے اوپر بادل سایہ کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے پہلے مجھے کھلایا بعد میں خود کھاتے تھے، فرماتے ہیں پہلے مجھے سلاتے تھے بعد میں خود سوتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن نا پیڑ کی چھاؤں میں سارے لوگ بیٹھ گئے، حضور تھوڑی دیر سے آئے تو پیڑ میں سایہ نہیں ملا، حضور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں سب نے تو برداشت کیا مگر پیڑ نے برداشت نہیں کیا۔ سنو وہ کہتے ہیں ایک دم پیڑ جو ہے نا وہ جھکا ہے، سب کو چھوڑ کے حضور کے اوپر سایہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں منڈی میں پہنچے تو پھر عجیب معاملہ ہے، اس شخص نے منڈی کا مزاج ہی بدل دیا۔ سب کہتے تھے جھوٹ بولو، جھوٹ بولنا منڈی کا کاروبار کا یہ بہت بڑا جو ہنر ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں آج کل جھوٹ بولنا، یہ کہتے نہیں جھوٹ بولنا اس سے فائدہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے نقصان یہ ہے کہ حرام کام ہو جاتا ہے، جھوٹے پر لعنت ہے۔ حضور سے کہنے لگے آپ لات عزا کی قسم کھاؤ، اس منڈی میں قسمیں کھائی جاتی ہیں جھوٹی۔ آپ نے فرمایا میں لات عزا کا تو نام لینا پسند نہیں کرتا، میں اس کی قسم کیا کھاؤں گا؟ فرمایا میں نہیں کھاتا، کہ پھر جھوٹ نہیں بولو گے تو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نقصان اور فائدہ میرے رب کے اختیار میں ہے، میں سچ ہی بولوں گا۔ حضور سچ بولے۔ پھر میسرہ جب مکے واپس آئے خدیجہ بولی کتنا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے پہلے تو یہ سنو مجھے آزاد کر دو۔ کہا کیوں؟ کہ جتنے مجھے محبت دی ہے نا، جتنی آمنہ کے بیٹے نے مجھے ایک سفر میں محبت دی ہے، پوری زندگی کے سفر میں میرا ماں باپ اتنی محبت نہیں دے سکے، ایسا کرو مجھے آزاد کر دو، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میسرہ سے بولی بعد میں بات کرنا، پہلے بتا فائدہ کتنا ہوا؟ میسرہ بولا سارے جھوٹے مل کے اتنا فائدہ نہ کر سکے جتنا اکیلے سچے نے منڈی میں فائدہ لیا۔ حالات کچھ بھی ہو دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہے نا؟ توجہ۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میں جو محبت تو ان کے سے تھی پہلے سے مگر اور بڑھ گئی اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، پیغام نے کہا کہ بہت بعد آ چکے تھے مگر منع کر دیتی تھی۔ لوگ اس وجہ سے پیغام بھیجتے تھے خدیجہ سے شادی ہو جائے تو مالدار ہو جائیں گے، یہ پیغام خود حضور کی طرف آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، نفیسہ سے کہا جا کے کہنا آپ اگر خدیجہ کو اپنی غلامی میں تسلیم کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ نفیسہ گئی جا کر کے بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ میری مالکن شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایسے جواب نہیں دوں گا، میں اپنے چچا سے پہلے پوچھوں گا پھر بعد میں جواب دوں۔ یہ بتاؤ حضور کو کسی کی ضرورت ہے کیا؟ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت؟ اگر حضور اپنی شادی کے وقت مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ کیوں؟ تاکہ یہ نوجوان نسل جو سوال کرتی ہے نا ہر وقت، بتائیں صاحب یہ اپنی مرضی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ ماں باپ کی بغیر مرضی کے کرنا حرام ہے، وہ تو جائے گا نکاح، شراب پینے سے نشہ تو ہو ہی جاتا ہے مگر ہے تو حرام نا۔ ایسے ہی اس کا بھی ہے کہ شادی تو ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گا مگر ماں باپ کی بغیر مرضی کے ہے تو حرام ہی۔ مگر سنیں یہ میں صرف مسلمانوں کی تعداد نہیں بتا رہا ہوں، ریسرچ ہو چکا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی، جو بچی اور بچے خود اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں 99% ان کی طلاق ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے آقا نے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ یہ سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب حضور کی شادی طے ہو گئی، سرکار دولہا بن کے چلے۔ ابھی کوئی غریب آپ نے دیکھا کسی بیوہ کی بارات جا رہی ہے؟ ادھر دیکھیں بھائی بات نہ کریں، اب اور کچھ ہونا نہیں ہے، اور محفلی تو ہونی ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں محفل کے لیے ساری تیاری ہوتی ہے، پھر انسان محفل کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ گزارش کرتا ہوں حضور کے ذکر کو ڈسٹرب نہ کرو بھائی، آرام سے سنو۔ اب مجھے آپ کی داد کی بھی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہو بس میری بات کو، ہے نا؟ میں آپ کی داد کے لیے نہیں آیا، آپ سے بس محبت کا اظہار چاہیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کرے تو میرے دل پہ اثر ہو جائے، آپ کے بھی دل پہ اثر ہو جائے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ حضور دولہا بن کے چلے۔ اب کسی بیوہ کی طرف بارات جاتی ہے، بیوہ کو تو معاذ اللہ ہندوستانی غلیظ اور بدترین معاشرے کے اثر کی وجہ سے بیوہ کو آج بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیوہ نے پھانسی لگائی نا، کسی نے پوچھا یہ پھانسی کو لگائی تھی؟ بچ گئی وہ،
کہنے لگی میری ماں جو ہے نا بھائی کی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، میں نے دیکھا امی آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جاتی ہو، اور جب چیزیں لاتی ہو تو مجھے چھپاتی بھی ہو. تو میری ماں کہنے لگی بیٹی بات یہ ہے تو منحوس ہے، میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کی شادی کی چیزوں پہ تیری نظر پڑے اور میرے بیٹے کی زندگی پہ بھی اثر پڑے. کہنے لگی میری ماں مجھے منحوس کہہ رہی ہے تو پھر میں کس کے دامن میں جا کے چھپوں. میں کہتا ہوں نوجوانوں اگر کبھی شادی کا مسئلہ ہو نا اور کوئی بیوہ تمہیں نظر آ رہی ہو تو اس کا ہاتھ تھام لینا. اگر ایسا کرو گے تو تمہیں ماں باپ تو کوئی ناراض ہو جانے دو مگر اللہ راضی ہو جائے گا. کسی یتیم بچے کے باپ بن جانا، سر پہ ہاتھ رکھ دینا، بیوہ کو اپنے ہاتھ کا سایہ دے دینا اور یہ کر لینا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نوجوان ہو، حسین ہو، شادی کواری لڑکی سے کرو گے، یہ تکبر تمہارے اندر ہے تو سنو، کائنات میں حسین تو بہت آئے اور مگر جیسا اللہ نے آمنہ کے بیٹے کو حسین بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا. حسین